بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ناقابل یقین شکست عمران خان صاحب کے مقابلے میں انتہائی سینئر ترین سیاستدان کا دعویٰ 999 دنوں بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انتہائی سنسنی خیز اعتراف اور پاکستان کے مقتدر حلقے عمران خان صاحب کے مقابلے میں باقاعدہ طور پر ہمت ہار گئے۔ پہلے میں یہ 76 سیکنڈ کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آج کی بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اور کیوں کر بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں عمران خان صاحب بتاتے ہیں انہیں کہ مجھے 22 گھنٹے لگاتار قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کو لگاتار 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا جاتا تاکہ مجھے نفسیاتی طور پر گرایا جا سکے، نفسیاتی طور پر ختم کیا جا سکے، دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے، قید تنہائی میں رکھ کر، اور مجھ سے ڈیل حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست آ گئی ہے۔ لاہور بار نے حامد خان صاحب کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس، ان دونوں کیسز کی سماعت عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے ماحول بنانا شروع کر دیا 2 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر کے کہ آگے چل کر وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ڈی لسٹ کر سکے، صرف اور صرف عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے تاکہ وہ ڈیل کے لیے راضی ہوں۔ اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا بڑا سوال کہ کیسے اور کیوں کر دونوں میاں بیوی عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی اڈیالہ جیل میں ان کی جو آنکھ ہے، ایک ہی آنکھ، ایک ہی طرف والی آنکھ کیسے اور کیوں کر متاثر ہوئی؟ ایسا کون سا وائرس ہے جو ایک ہی طرف والی آنکھ دونوں کی متاثر کر رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ پہلے ہم آپ کو ملک کے سینئر ترین سیاستدان کا بڑا انکشاف آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ میں 63 سال سے سیاست کر رہا ہوں، سیاست سیکھ رہا ہوں۔ عمران خان پہلا بندہ ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ 76 سالوں میں یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ الفاظ یا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہے تھے یا پھر آج عمران خان کہتا ہے۔ عمران خان ضرور کامیاب ہوگا اور آج عمران خان صاحب کو قید اس غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں 999 دن ہو گئے ہیں۔ 1 مئی کو عمران خان صاحب کو اس غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں 1000 دن مکمل ہو جائیں گے۔ اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ شخص 2 گھنٹے، 2 دن، 2 ہفتے، 2 مہینے جیل نہیں کاٹ سکتا، اس شخص نے انتہائی بہادری کے ساتھ بغیر کوئی ڈیل کیے، بغیر کوئی این آر او حاصل کیے، بغیر کسی قسم کی ان کے مطلب کی مفاہمت یا ثالثی حاصل کیے، 999 دن اس نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں گزار دیے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ذرا آپ نے آڈیو، یہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں اس وقت، ان کی آڈیو ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوا ہوں، 63 سال غور سے سنیے ذرا۔ میں نے سیاستی کی ہے، سیاستی سنی ہے، سیاستی جو ہے سیکھی ہے، تو اس میں ایک ہی آدمی تو کھڑا ہو گیا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے 76 ایئر کے پورے اس کے اندر 76 برسوں کہتا ہے میں جھکوں گا نہیں۔ یہ قائد اعظم کہتا تھا، یہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ اور اگر دیکھیں عمران خان اگر جھک کے باہر آ جائے تو سب چیز ٹھیک ہو جائے، ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گی کیسز ختم۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہی بات میں کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کو اس طریقے سے پلیز نہ دیکھیے۔ کوئی جو اس کا سپورٹ کے اندر جو اس کا بھائی اوریجنل بیٹھا ہوا ہے، اس کے داس رکھ کے اس بیان کو پڑھیے، پھر آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ عمران رہائی کبھی مانگ ہی نہیں رہا، رہائی نہیں، ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یزیدیت اور
फिरौनियत खत्म होगी तो मैं आऊंगा बस। अच्छा लेकिन यजीदियत और फिरौनियत ख़त्म होगी तो मैं आऊँगा, और ये बात इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े और साफ अंदाज में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचा दी है। सलमान सफदर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जेल की सूरत हाल बताई, इस पर कोई जालिम से जालिम जज भी होता तो उसका दिल दहल जाता, लेकिन जज साहब ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, सिर्फ ये कहते रहे कि अपील सुन लें। जज साहब शक्ल से परेशान लग रहे थे। अलीमा खान क्या कह रही हैं? मैं अगर जज साहब की जगह पे जो कोई दरवाजे पे आपसे इंसाफ मांगने आया है उस वक्त जज साहब को क्या करना चाहिए था? जज साहब को क्या करना चाहिए था? गौर से सुनिए क्या जी। उनके साथ क्या हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है, और उसके लिए जमानत मांग रहे हैं कि दो लफ्ज ही बोल देता। जज दो लफ्ज भी नहीं बोल सके क्योंकि ऊपर से अहकामात नहीं थे, और मैंने आपको ये कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है। सलमान सफदर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की एक ही साइड की आंख खराब होने का मामला उठा दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर दलाइल का आगाज करते हुए सलमान सफदर ने कहा कि हर बंदा एक ही सवाल कर रहा है कि दोनों मियां बीवी की आंखें कैसे खराब हुई, दोनों मियां बीवी की एक ही क्यों आंख खराब हो रही है, एक ही साइड वाली। अडयाला जेल में दो ऐसा कौन सा वायरस है कि दोनों की एक ही साइड की आंख खराब हो रही है? ये मजदूर सहाफ़ी इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी आपके गोश गुजार कर चुका कि इस किस्म के जो भी केसेस हैं, अब ये जो लेटेस्ट एक केस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया गया है फॉरेन फंडिंग का, जिसमें उन्हें मरकजी मुलज़िम जो है वो करार दिया जा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाकर उनसे किसी भी किस्म की डील हासिल कर ली जाए। मर्द का बच्चा है, 999 दिन हो गए गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में। ये तमाम लोग मुजरमाना चीज़ें करने से नहीं शर्मा रहे, और अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि हमें इन अदालतों से निकल जाना चाहिए। ये इतना नहीं कर सकते कि जाकर देखें इमरान खान को जेल में जहर तो नहीं दिया जा रहा। वो सवाल उठा रही हैं, वो पूछ रही हैं। इन्होंने कंफर्म करनी, ये हम नहीं होने देंगे। हम ये बॉयकॉट करेंगे। ये अगर अदालतें इस काम के लिए हैं तो मेरे ख्याल में तो अदालतों से घर चले जाना चाहिए, या तो अदालतें फारग हम इनसे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें स्क्रिप्ट तो जिन्होंने बनाई है बैठ के, जिन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है, वहीं से लोगों ने बता दिया कि हम ये करने लगे। ये तो शर्मा भी नहीं रहे इलीगल क्रिमिनल चीज़ें करने से, कि अब शर्मा भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम खड़े रहेंगे, हम इमरान खान के लिए लड़ेंगे, इमरान खान को ये इलाज करवाएंगे, खड़े रहेंगे, इमरान खान के लिए लड़ेंगे। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने जब मुलाकात की सलमान सफदर से, तो इस मुलाकात में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्हें मुसलसल 22-22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, कोई उनके सलाम का भी जवाब तक नहीं देता। बुशरा बीबी को 24-24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। ऐसा कहना था बैरिस्टर सलमान सफदर का जब उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ये तमाम तर चीज़ें एक ही जानिब इशारा करती हैं, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को बाकायदा तौर पर एक एजेंडा थमा दिया गया है कि मुसलसल आपने इस हवाले से प्रोपेगेंडा करना है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के अलावा दीगर मामलात भी हैं। उन मामलात की खबरें आपने चलानी हैं टीवी चैनल्स में, अखबारात में। आपने कभी ईरान और अमेरिका की सालसी का मामला बेचना है, कभी आपने इकरारुल हसन और जवाद अहमद के मामलात बेचने हैं, और कभी आपने इसी किस्म की दीगर चीज़ें बेचनी हैं। लेकिन आपने इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के लिए आवाज़ नहीं उठानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीलिस्ट करने के लिए एक एडवांस माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 2 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की है। मुल्क में इस वक्त जो एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और इन्हें कहा गया कि माली गोशवारे आप नहीं जमा करा रहे, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इंट्रा पार्टी की। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला क्या है वो आपके सामने है, लेकिन एक माहौल एडवांस बनाने के लिए ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस बनाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीलिस्ट करने के लिए भी ये माहौल बनाया जा रहा है। और बार बार इमरान खान साहब की बहनें ये कह रही हैं कि जज की शक्ल पर कम से कम इंसानियत आ जानी चाहिए। जज साहब बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किस तरह इस केस को निकाल कर
آئینی عدالت میں بھیجوں۔ انصاف دینے والا جج ہوتا تو عمران خان صاحب کی آنکھ کا سن کر اس کا دل دہل جاتا۔ اس جج کو کالیں آئی ہیں، یہ فیصلہ دینے سے ڈر رہا ہے۔ بہت بڑا انکشاف علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہ ججز کو براہ راست طاقتور حلقوں کی جانب سے کالز آ رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ کسی ڈیل کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، این آر او لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ مفاہمت کر لیتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ ان کے کیسز کو نارمل آئینی اور قانونی طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اس میں کچیچیاں نکالتے رہیں، اس میں وقت لیتے رہیں، سماعتیں ملتوی کرتے رہیں بار بار۔ اور عمران خان صاحب نے جو کچھ سلمان صفدر صاحب کو کہا وہ عدالت کے سامنے لفظ بلفظ بیان کیا گیا عمران خان صاحب کے وکیل کی جانب سے، لفظ بلفظ، کہ کس طرح سے انہیں قید تنہائی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کسی قسم کا جواب جو ہے، کسی قسم کے ریمارکس جو ہیں، کسی قسم کا فیصلہ جج صاحبان کی جانب سے نہیں آیا۔ کیا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دور ہے؟ ایوب، ضیاء اور مشرف کے دور میں بھی عدلیہ کے اندر کچھ عزت دار لوگ رہے جنہوں نے جو عزت کمائی۔ آج کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے ان ججوں کو جنہوں نے انصاف کے اصول کے لیے حوصلہ جنہوں نے دکھانا تھا، اور انہوں نے اس وقت کیا کیا ہے؟ کیا ہم بے شرم ہو چکے؟ کیا ہمارا معاشرہ گھٹیا ہو چکا؟ اور یہ عامر متین صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور سے 15ویں نمبر والے کو چیف جسٹس بنوایا گیا، اور اس کے بعد کمپرومائز جس طرح سے کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی دوران پھر بابر ستار صاحب کا خط بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ججز کے تبادلے کا ایسا طریقہ کار رائج نہیں تھا، اور ججز کے تبادلے کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عدلیہ میں ایک ایسے کلچر کو فروغ دے گا جہاں بے ضابطگیاں اور نااہلی پنپے گی۔ آئین کے آرٹیکل 200 اور 209 میں کی گئی ترامیم کو ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے ہتھیار کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب ججز کو دیگر مقدمات پر تبادلے کی دھمکی دی جا سکتی ہے، اگر وہ تبادلہ قبول نہ کریں تو انہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ججز کے تبادلے کا ایسا طریقہ کار رائج نہیں تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان بھر میں تمام تر ایسے لوگ جو کہ آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں، ان ججز اور وکلا سمیت ان کی جانب سے، لیکن پاکستانی آئینی عدالت کے سربراہ، پاکستان کے چیف جسٹس کے سربراہ، پاکستان کے سپریم کورٹ کے سربراہ جو ہیں وہ یحییٰ خان افریدی، اور آئینی عدالت کے سربراہ امین الدین خان صاحب، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمند رفعت امتیاز کا تبادلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے، اور پاکستانی میڈیا کی اس وقت کیا صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک غزل، ایک نظم، معاف کیجیے، ایک نظم سرفراز بزمی صاحب کی راجستھان سے، وہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ غور سے ذرا سنیں، اس کے اوپر آپ نے اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں۔ کل ایک صحافی سے کوٹھے کی نازنی بولی، تیری خبر سے تو اچھی ہے میری بے خبری، قلم فروش ہے تو اور بدن فروش ہوں میں، یہ تیری کہبہ گری ہے وہ میری کہبہ گری، میرا خیال ہے میں پھر بھی تجھ سے بہتر ہوں کہ مجھ کو اس پر نہیں ادائے خوب تری، بدن فروش تو ہوں پر نہیں ضمیر فروش کہ مجھ کو خون رولاتی ہے میری در بدری، اور ایک تو ہے کہ معافی الضمیر کا سودا، پھر اس پہ طرفہ تماشا غرور دیدہ وری، کہاں یہ گرمی افلاس سے جھکا ہوا جسم، کہاں قلم کی تجارت بنام رہبری، یہ زر کا زور، یہ سچ کو غلط، غلط کو صحیح، کس کی پردہ دری اور کس کی جامہ دری، یہ گفتگو جو سنی عرش کے مکینوں نے، زمین کے پس نشینوں پہ آہ سرد بھری، نہ جانے کون ہے چھوٹا نہ جانے کون بڑا، قلم فروش صحافی بدن فروش پری۔ سرفراز بزمی صاحب راجستھان سے، ان کی یہ نظم سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی صحافت کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے متعلق بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، چاہے وہ صحافیوں کی تنظیمیں ہوں، چاہے وہ پریس کلب ہوں، ملک بھر کی صحافیوں کی تنظیمیں ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا یاد کیجئے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کس طرح سے کسی بھی ایسے واقعے پر جو کہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب کی حکومت نہیں، مقتدر حلقے تھے، کیسے ان کے اوپر عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا جاتا تھا، کیسے پریس کلب کے عہدیدارانوں کے بیانات آتے تھے، صحافتی تنظیمیں سڑکوں پر نکلا کرتی تھیں، ان کی جانب سے عدالتوں میں کیسز ڈالے جاتے تھے، درخواستیں دی جاتی تھیں، اور آج کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ ملک کی پوری عدلیہ کو جو ہے وہ گھر کی لونڈی بنا لیا گیا۔ صحافت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صحافیوں سے جس طرح سے ان کی
جاب چھینی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ملک میں جس قسم کا سلوک سیاسی کارکنان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک شخص 999 دنوں سے اس طاقتور نظام کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے یہ کہ اس کے حق میں آواز اٹھائی جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، انہیں یہی ایجنڈا تھمایا گیا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف گھٹیا، غلیظ اور بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔